دنیا میں بھی اللہ عافیت دے اللہ پاک، مرنے موت کے وقت بھی اور آگے کے معاملات بھی اللہ پاک ہمارے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ناظرین یہ واقعہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ احتیاطی تدابیر آپ اختیار کیجئے، اللہ نے چاہا تو مستقبل میں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہونے والی بھی ہوئی تو اسے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور فیملیز کا ذکر کیا غلام یاسین بھائی نے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ان سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ اور کیونکہ جلنا جو ہے نا، جلنا یہ بہت خطرناک ہے۔ میں ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، ایک جو بن وارڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو بلکہ ان سے بھی میری بات ہوئی تھی، اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ یوں تو دنیا میں تکلیف تو تکلیف ہی ہوتی ہے صحیح، لیکن یہ بتا تو جلنے کی جو تکلیف ہے نا، جب بندہ جلتا ہے تو گویا کہ اس کی اندر روح تک تکلیف جاتی ہے، یعنی پورا اندر تک جل رہا ہوتا ہے۔ میں بن وارڈ کا میں نے وزٹ کیا ہے، جہاں جلے ہوئے جھلسے ہوئے مریض لائے جاتے ہیں، اور جو ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اللہ پاک سے عافیت کا سوال، اللہ پاک بس ہر طرح سے ہمیں عافیت و عافیت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب، جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک اور خبر کی جانب بڑھیں گے، اور کاسمیٹک سرجری کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس تعلق سے ہمارے پاس ایک خبر ہے، تفصیلات کیا ہیں ملاحظہ کیجیے۔ کاسمیٹک سرجری کی وجہ سے اموات میں اضافہ۔ حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ کاسمیٹک سرجری کروانے سے اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ لوگ اپنی موجودہ جسمانی ساخت سے ناخوش ہوتے ہیں اور ایک آئیڈیل جسم کے حصول کے لیے جسم میں مصنوعی تبدیلیاں کرواتے ہیں، جو اموات کا بھی باعث بن رہی ہیں۔ لوگ کاسمیٹک سرجری کروانے کے لیے دوسرے ممالک تک کا سفر تک کر رہے ہیں اور کاسمیٹک سرجری کے نقصانات کی پرواہ کیے بغیر صرف خوبصورت جسم کے حصول کے لیے ایسے مصنوعی طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان سرجریوں کے نتیجے میں حتمی اموات کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر صرف امریکہ میں 2009 سے اب تک 93 اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، 93 اموات ابھی تک ریکارڈڈ ہیں، اور جو ریکارڈ نہیں حضرت یہ نہ جانے کتنی ہوں گی۔ کیا ہم شاید ہمارے سننے والوں کے لیے کاسمیٹک سرجری کا ورڈ جو ہے یہ اتنا نیا نہیں ہوگا، اتنا پرانا نہیں ہوگا، شاید یہ نیا ورڈ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے ناظرین، بلکہ ایک تعداد شاید ہمارے ناظرین کیونکہ سوچیں یہ کاسمیٹک سرجری ہوتی کیا ہے، تھوڑا بہت اس میں چلیں بتایا گیا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہیں ان کا ہمارے پاس باقاعدہ ایک ریکارڈ، اسی خبر کے تحت ہم نے ان کی ریکارڈنگ لی ہے تاکہ ایک ایکسپرٹ ویو، ایک میڈیکلی طور پر ڈاکٹر کے طور پر ایک ویو اور ایک رائے ہمارے سامنے آ جائے۔ آئیے پہلے ڈاکٹر صاحب کی رائے، ڈاکٹر صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن امیر علیہ سنت کا ایک پیغام تشریف لائے حضور، امیر علیہ سنت کا پیغام جو جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق آموز خبریں مدنی چینل کا سلسلہ ابھی شروع ہوا تھا، اور پہلی خبر دولہا دلہن کے انتقال کی تھی، ایک ہی کمرے میں پہلی رات۔ اللہ اللہ، اگر اس میں بھی عبرت نہیں تو عبرت کس میں ہوگی؟ مجھے ایک شعر کسی کا یاد آ رہا تھا، یادداشت پر زور دے کر عرض کرتا ہوں۔ بولی اجل خلوت میں یہ دولہا دلہن سے وقت عیش، خلوت مانے تنہائی، بولی اجل خلوت میں یہ دولہا دلہن سے وقت عیش، ہے تمہیں بھی قبر کے گوشے میں سونا ایک دن۔ یہ شعر کا پورا مطلب سمجھو گے، یہ ہو گیا کیسے مواقع کے لیے جیسے یہ بولا گیا ہو۔ اللہ اکبر، یقین مانے بہت عبرت عبرت عبرت۔ اللہ پاک رحم کرے، آدمی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، خوشیوں میں اتنا نہ پھولے کہ رب کو بھول جائے، اور غموں میں اتنا نڈھال نہ ہو کہ معاذ اللہ گلے شکوے کی نوبت آئے۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کرے، صبر کرے بندہ، اور زندگی گزارے، اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور یہ ذہن بنائے رکھے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ یہ دونوں، اگر مجھے اب اس میں کوئی وضاحت نہیں تھی، مسلمان تھے تو اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، ان کے خاندان کو صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا،
پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان خبروں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبرت والی آنکھ بھی عطا فرمائے۔ بات کر رہے تھے ناظرین ہم کاسمیٹک سرجری کے تعلق سے، اور میرے سنت کے اس موضوع پر جو بیانات ہیں نا وہ ضرور دیکھیے۔ میں آپ موقع کی مناسبت سے عرض کروں، ویران محل، جی مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، اس طرح کے اور بھی امیر سنت کے بیان ہیں۔ قبر کی پہلی رات، گلزار حبیب مسجد، جب میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا نا تو گلزار حبیب مسجد جو دعوت اسلامی کا عابدین مرکز ہے جی اس میں ہفتہ وار اجتماع ہوا کرتا تھا، دعوت اسلامی کے اجتماعات وہاں ہوتے تھے، اور اس دور میں نا امیر سنت کے بیانات ہوتے تھے، جوانی، اس طرح کے واقعات، حادثے کے واقعات، نوجوان کے موت کے واقعات، یہ امیر سنت جمع کرتے تھے اور اس کو سبق کے طور پر، عبرت کے طور پر آپ اپنے بیانات میں اس کو لیا کرتے تھے۔ اخبار میں خبریں آتی تھیں، بڑے دل دہلانے والے اور مطلب آئی اوپننگ بیان ہوا کرتے تھے، اور مطلب اس وقت ایک تعداد نوجوانوں کی نا، ہم بھی اسی طرح کے بیان سن کر دعوت اسلامی کے اندر آتے چلے گئے۔ اس وقت آئی واز 21 ایئر، میری 21 سال کی عمر تھی۔ تو ایک شعر امیر سنت اس وقت بڑا پڑھا کرتے تھے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ اور ایک شعر آپ اور بھی بیان کرتے تھے، بیان کے دوران اسی طرح کا شعر ہوتا تھا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ تو یہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، اور ایسی خبریں حادثات کی آتی رہتی ہیں، اخبار میں آپ بھی پڑھتے رہتے ہوں گے۔ اب تو اخبار بھی کیا، اب تو سوشل میڈیا ہے اور پوسٹیں آ جاتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی موت کو یاد کریں، اور اس میں جو احتیاط کے طور پر جیسے ہم اپنے پروگرام میں لے کر آتے ہیں وہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سرجری، کاسمیٹک سرجری کی بات چلی تھی، اور کاسمیٹک سرجری کیا ہے اور لوگ یہ جو کیوں کرا رہے ہیں اور اس کے متعلق ڈاکٹر کا ویو کیا ہے، آئیے ڈاکٹر صاحب کی رائے دیکھتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد سلیم خان ہے، میں مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں ایز جنرل فزیشین کام کر رہا ہوں۔ کاسمیٹک سرجری کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کاسمیٹک سرجری کچھ کیسز میں ضروری ہوتی ہے، جیسے برن ہو گیا، کسی ایکسیڈنٹ کے بعد کسی آرگن میں کوئی ڈیفارمیٹی آ گئی، اس کے لیے ہم کاسمیٹک سرجری ایڈوائز کرتے ہیں۔ لیکن اپنے طور پہ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا جی میرے چہرے پر لائنیں پڑ گئی ہیں، اس میں انجیکشن فل کرا لوں، میرا پیٹ بڑا ہو گیا تو اس کو میں چھوٹا کروا لوں، کسی کے سر پر بال نہیں ہے تو وہ کسی ایسے ان اتھورائزڈ پرسنس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پھر بعد میں انفیکشنز اور یہ ساری چیزیں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر ایڈوائز یہ ہے کہ آپ جب بھی ایسے پروسیجر کا سوچیں، پہلے کسی اپنے فیملی فزیشین سے یا کسی بااعتماد ڈاکٹر سے جہاں آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ان سے پہلے مشورہ کر لیں۔ اپنے طور پر ڈیسائیڈ نہیں کریں کہ ہم نے یہ پروسیجر کرانا ہے، کہ بہت سارے کاسمیٹک سرجریز میں چیزیں آ گئی، لوگ وائٹننگ کی طرف جا رہے ہیں، چہرے کا رنگ انہوں نے گورا کرنا ہے، اس کے لیے انجیکشن لگوا رہے ہیں، اس کے بعد لیزر تھراپی ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے آپ صحیح طرح سے مشورہ کریں، اور جب ضرورت ہے جب آپ اس پروسیجر کی طرف جائیں۔ کاسمیٹک سرجری کے بے شمار نقصانات ہیں، جس جگہ پروسیجر کا کراتے ہیں وہاں پر ایک ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم اسکار بن جاتا ہے، نشان بن جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم ٹیکنک کو صحیح طرح سے نہیں کرتے تو وہ جگہ پیرالائز بھی ہو سکتی ہے، نرو ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور ایبڈومینل جو فیٹس کو کم کروانے کے لیے لائپوسکشن پروسیجر کہلاتا ہے وہ لوگ اکثر کرواتے ہیں۔ اس میں اگر ان ایکسپیرینس سرجن ہوگا تو آپ کے انٹرنل آرگنس کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح سے یہ لائپوسکشن ہے، کچھ بڑے پروسیجرز ہوتے ہیں ان میں بے ہوشی کے لیے دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر وہ لوگ ایکسپرٹ نہیں ہوں گے تو آپ کی بے ہوشی کے بعد ملٹیپل پرابلمس ہوتی ہیں، لنگ کا انفیکشن ہو سکتا ہے اور پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ رائنوپلاسٹی ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس میں جو اکثر لوگ کسی کی ناک موٹی ہوتی ہے تو اس کو پتلا کرواتے ہیں، اس میں اگر ہم نے رائنوپلاسٹی
یا کسی غلط طریقے سے کر لی تو پھر اس میں بھی پھر وہ پرماننٹ ایک ڈیفارمیٹی آ جاتی ہے. فیس لفٹ کی بھی کمپلیکیشن یہ کہ اس میں ہم سرجیکل پروسیجر کرتے ہیں، اس میں ہماری نروس ڈیمیج ہونے کا خدشہ رہتا ہے، تو اس میں ہماری اتنی باریک باریک نروس ہوتی ہیں وہ کسی وقت ڈیمیج ہو سکتی ہیں. آئی لڈ سرجری کرتے ہیں لوگ، کیونکہ آئی لڈس جو آنکھوں کے پپوٹے ہوتے ہیں یہ نیچے کی طرف سرجری کی جاتی ہے، انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، فلنگ کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. لپس کی لوگ سرجری کرتے ہیں، کسی کے لپس موٹے ہوتے ہیں کسی کے پتلے ہوتے ہیں تو اس میں وہ فلنگ کراتے ہیں. فلر کا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو فلر کچھ عرصے کے بعد اپنی جگہ پر خود ایک کمپلیکیشن شروع کر دیتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایکسپرٹ اوپینین پہلے لیں، ایکسپرٹ ہاتھوں میں جائیں. جو عطائی اور بے شمار لوگ ان ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کے پاس یہ پروسیجر کرانے سے بچیں. جب میں نے یہ نیوز دیکھی جو آپ نے ابھی دیکھی تھی، اور جو ڈاکٹر صاحب کے ویوز، جیسے ہی یہ ڈاکٹر صاحب کے ویوز میرے پاس آئے اور میں نے اس کو جب سنا تو میرے ذہن میں قرآن کریم کی ایک آیت آئی. اسی وقت قرآن کریم کی آیت آئی، سورہ 3 کی آیت ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور 30ویں پارے کی یہ آیت کریمہ ہے. اسی وقت فوراً مجھے کلک ہوا کہ یار اس میں تو قرآن کریم کی آیت سے غور کیا جائے. اور تو میں نے اسی وقت موبائل سے صلاۃ الجنان جو تفسیر ہے قرآن اس کو میں نے آن کیا، اس کے اپلیکیشن کو 30ویں پارے کی طرف میں گیا اور سورہ 3 کو دیکھا، اور اس کو جب میں نے کھولا تو اس کے اندر پھر یہ جب اس آیت کریمہ پر میں پہنچا تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے اچھا آگے بات کرتے ہیں. تو یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ 3 کی، اور اس میں ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ ترجمہ کنز العرفان میں بیان کروں گا. بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے، اب اس کی میں آپ کو تفسیر بیان کرتا ہوں. اللہ پاک نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا، یعنی اس سے پہلے کی آیات میں اس کا بیان ہے. فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا. اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھا قامت والا بنایا. اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کھانے والا بنایا. سبحان اللہ. اور اسے علم، فہم، عقل اور تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا، اس کو زینت دی. آگے بھی اس کی جو تفسیر موجود ہے کہ اگر انسان اللہ پاک کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے اس سے حسن صوری یعنی خوبصورت صورت میں اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں. سبحان اللہ. اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ پاک کی عظمت اور قدرت کی معرفت یعنی پہچان حاصل ہوتی جائے گی، اور اس عظیم نعمت کا بہت ہی اچھی طرح اس کو سمجھ جائے گا وہ کہ کتنی عظیم نعمت ہے. اب ہوتا یہ ہمارے یہاں، یہ تو چلو میں نے آیت کریمہ ایک مجھے لگا کہ ایسے موقع پر اس آیت کریمہ کا اور اس کے معنی کہ اللہ کی اتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی اللہ پاک کی یہ نعمت ہے کہ انسان کا پورا وجود اگر غور کریں تو اللہ نے ہر ایک کو ایک بہترین صورت میں پیدا کیا. وہ آئینہ دیکھ کر دعا ہے نا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یعنی بندہ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھے کہ اللہ پاک تو نے جس طرح میری صورت کو اچھا کیا اس طرح میری سیرت کو بھی اچھا کر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ غور کریں کہ جب بندہ آئینہ دیکھتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا اللہ جیسا تو میری صورت اچھی بنے میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے. تو یہ تو چلے ایک پہلو کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے کہ بندہ خود کو دیکھ کر اپنے وجود کو دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرے گا. اللہ تو نے مجھے انسان بنایا اور اتنا خوبصورت و بہتر آپ اچھی خوبصورت تخلیق فرمائے مولا کے، خالق کا شکر بندہ ادا کرتا ہے. اب یہ جو کاسمیٹکس کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں، دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایز پر ریکوائرمنٹ ضرورت کے تحت کسی نہ کسی وجہ سے، جیسے تھوڑی دیر پہلے
آگ سے جھلسنے کا ایک جیسے ایک چند بات بیان ہوئی، تو اب وہ جب برننگ کیس آتے ہیں، جب بندہ کا چہرہ یا بدن کا کوئی حصہ جھلس جاتا ہے تو وہاں کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے اور اس کی اسکن کے اوپر کام کیا جاتا ہے، یا اور دیگر وجوہات آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک اگر کچھ کروانا ہے تو اول یہ کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یا یہ کروانا میرے لیے مفید ہوگا، غیر مفید ہوگا، اور وجہ کیا ہے۔ احساس کمتری کا شکار نے پہلے اس طرف لیا ہے، یعنی ہم مطلب کہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، یہ ایسا تو میں ایسا کیوں، یہ ایسا تو میں ایسا کیوں۔ اس احساس کمتری نے کئیوں کو اس فیلڈ میں، یہ اس وقت بہت ہی ایکٹیو فیلڈ ہے میڈیکل کی، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور بہت مہنگی فیلڈ ہے اس وقت میڈیکل کی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ میں باقاعدہ کچھ عرصے پہلے اس پر کچھ نہ کچھ میری اسٹڈی رہی ہے، اور مطلب لوگ اس بیکار اپنی اسکن پر تجربات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں طرح طرح کی ٹیوبس آئی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ اب بعض اوقات ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتے، میڈیکل سرجری، کاسمیٹک سرجری کی طرف نہیں جاتے، تو اب خود کو گورا دکھانے کے لیے، خود کو اور کچھ دکھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، میں اب اس کی ڈیٹیل میں بہت زیادہ نہیں جاتا، طرح طرح کے مطلب کہ کریمز یوز کرتے ہیں لوگ، آئنٹمنٹ یوز کرتے ہیں، سوپ صابن یوز کرتے ہیں، اس طرح کے اور بھی کیمیکلز کے آئٹمز یوز کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے آئٹمز مطلب کہ یہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، مگر ان میں کئی ناقص چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک چیز مطلب کہ 50,000 روپے کی ہے، آپ کو 50,000 کے لیے اتنا خوبصورت بننے کا کیا شوق ہے؟ 5,000 والی لے رہے تھے، تو میں نہیں کہتا 50,000 والی بھی صحیح ہوگی یا 5,000 والی غلط ہوگی، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ صحیح۔ لیکن اس کے بعد جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں، کیونکہ میں نے کوئی ڈاکٹر سے جب بات چیت کی تھی تو یہ اسکین جب آپ کریم وغیرہ لگاتے تو وہ آپ کی اسکین اس کو جذب کرتی ہے، اور ایک اس کا جو ایک ٹیمپریری یا امیجیٹ جو ایک ریئیکشن ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے چہرے پر کوئی نہ کوئی ایک بہتری آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن فائنلی جو کریم جو اندر میں جس نے کیمیکل ایبزارب کیا ہے اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ نکلتا ہے، پھر اسکن پر اسٹین پڑ جاتے ہیں، دھبے پڑ جاتے ہیں، اسکن کالی ہو جاتی ہے آگے جا کر، جھریاں پڑ جاتی ہیں آگے جا کر، اور اتنی مطلب کہ عجیب، یعنی اب بندہ بدصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کچھ اس طرح جو سرجری کی طرف جاتے ہیں نا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریری طور پر ایک آدمی یا کوئی بھی شخص سرجری کرا کر آ گیا یا کوئی عورت سرجری کرا کر آ گئی، تو ہم ٹیمپریری طور پر دیکھتے اوہ یار کیا بات ہے، یہ یوں ہی ہو گئے۔ اب اس کو بھی نہیں پتا کہ 2-4 مہینے کے بعد اس بیچارے کا کیا حل ہونا ہے، جبکہ اگر ہو جائے تو اس کی بھی بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی واقعی میڈیکلی طور پر ریکمنڈیشن کے ساتھ اور پھر شرعی رہنمائی کے ساتھ، کہ اس میں بھی آپ کو شرعی رہنمائی لینی چاہیے کہ میں مطلب کہ مجھے اللہ پاک نے پیدا، اب میں اس طرف جا رہا ہوں یا میں اس طرف جا رہی ہوں، کیا شریعت مجھے یہ سب چیزیں کرنے کی اجازت دے گی؟ ڈیفینیٹلی اب ڈاکٹر سے تو نہیں پوچھا ڈاکٹر صاحب شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے، مجھے اس کی شرعی صورت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا ضرور جانتا ہوں، مبالغہ کروں تو بندہ سانس لینے میں بھی ڈاکٹر مفتی صاحب سے مشورہ کر لے گا، یہاں سانس لوں کہ نہ لوں، ایک مبالغہ کر رہا ہوں، بہت ہی بڑا مبالغہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بندہ قدم قدم پر پوچھے، جس طرح ہم نارملی مشورہ، جیسے ڈاکٹر سے بھی تو مشورہ کرتے نہ کروں کہ نہیں کروں، تو کسی مفتی اسلام سے دارالتحل سنت ہمارے پاس ماشاءاللہ کہ بھائی یہ کریں یا نہ کریں، اس پر باقاعدہ ہمارے فتاوے ہوں گے کہ یہ کرنا چاہیے، کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ اپنی باڈی میں کرنے والے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شریعت اجازت نہ دے تو پھر آپ کو نہیں کرنا، تو پھر اس کی طرف معلومات لینی چاہیے۔ آپ بولے میرا بدن میری مرضی، تو آپ انگلی کاٹ لیں گے، آپ اجازت نہیں ہے بلا اجازت سے انگلی کاٹنے کی، بھائی آپ کا بدن آپ کی انگلی ہے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اللہ پاک کا حکم چلے گا۔ تو اللہ پاک کا حکم جو ہے نا یہ مین ہے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا، میرا خالق میرا رب ہے، تو مجھے میرے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ میرا رب کیا فرماتا ہے، اس کا فرمان سمجھنے کے لیے، اس کا فرمان جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی طرف جانا پڑے گا، شریعت کے احکام کی طرف جانا پڑے گا، پھر ہم کہیں گے بھائی یہ کر سکتے ہیں یا یہ نہیں کر سکتے۔ تو میں کہا یہ جو چلا ہے تو اس میں مطلب بھیڑ چال چل پڑتی ہے خود کو دبلا کرنے کے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خود کو دبلا کرنے کے لیے بندہ پہ پرہیز نہیں کرتا یا دیگر احتیاطیں کرنے کے بجائے اپنے آپ کو وہ آپریشن تھیٹر کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو میں نے جو اس کے تعلق سے بھی کچھ مشورے کیے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، تو جو میڈیکلی ایڈوائز مجھے ملی ہے میں آپ کو ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوتا ہوں، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ باتیں آپ تک نہ پہنچاؤں۔ تو تقریباً چیزیں ہیں نا جتنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس موضوع پر جو کچھ ہونے جا رہا ہوتا ہے، میرے پاس جو ڈاکٹر کی رائے ہے اس پہ بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، موجود ہیں سائیڈ ایفیکٹ،
اور لوگ سائیڈ افیکٹ اٹھاتے، ہر کوئی بتائی ضروری نہیں ہوتا. سم ٹائم بندے کو سائیڈ افیکٹ آ چکا ہوتا ہے، اب وہ کس منہ سے بولے گا پھنس گیا ہوں، اب وہ بس چل رہی ہوتی ہے اس کی گاڑی، اور ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس کے ساتھ بیچارے سے کیا ہو رہا ہے. میڈیسن پر آ جاتا ہے، بہت سارے پرابلم آ جاتے ہیں، کمپلیکیشنس آ جاتی ہیں، ایک چیز درست کرنے جاتا تو 4 چیزیں اور خراب ہو جاتی ہیں. لہٰذا ان شارٹ یہ میں عرض کروں گا کہ ایک اچھے پروفیشنل اور تجربے کار خوف خدا والے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. یہ بہترین میں آپ کو میں راستہ بتا رہا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں. مشورہ کریں، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو درست رہنمائی مل جائے گی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ناظرین میں سے بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کال ہمارے پاس موجود ہیں. جی ایک کال سنائیے. خوبصورت لگنا سب کو اچھا لگتا ہے، تو اس جذبے کا آپ کیا کریں؟ جی بالکل، اس جذبے کو کس طرح سے حضور مینیج کریں گے؟ ایسے میں خوبصورت ایک ہوتے چہرے پر کشش کا ہونا. صحیح. چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے، پرکشش ہو جاتا ہے. تہجد پڑھے، میں نے کہا منع کیا. سبحان اللہ. تہجد پڑھے، اللہ نے چاہا تو چہرے پر آپ کو کشش بھی آ جائے گی، چہرے پر رونق بھی آ جائے گی. قرآن کی تلاوت کریں، نیکی کریں، عبادت کریں، ایک بزرگی کا ایک عبادت کا نور چہرے پر آ جاتا ہے. اور رہی بات خود کو میں اچھا نظر آؤں، دیکھیں میں اچھا نظر آؤں لباس کے طور پر یا دیگر حوالے سے میں اچھا نظر آؤں، ڈیفینیٹلی اس کو برا نہیں کہا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا نظر آؤں، میرا لباس میری چیزیں اچھی نظر آئیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ان کو منع نہیں کیا کہ وہ تکبر کی طرف نہیں لے جاتی تھی. وہ تکبر کسی اور شے کا نام، اس طرح کا کہ پوری ایک حدیث اس مضمون پر موجود ہے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے لیے میں نے یہی تو عرض کیا نا، یہ تمام تر چیزوں کے لیے اب یہ دیکھیں کہ آیا اس طرف جانے کے لیے شریعت نے مجھے اس طرح کی اجازت دی ہے نہیں. فار ایگزامپل آپ کو کریم لگانی، اب کریم کے لیے پوچھتے کہ اس کے کیمیکل میں کوئی حرام و ناجائز اجزاء تو نہیں ہے، نہیں کرتے آپ. تو ایک مسلمان ہے نا، ہر چیز پوچھ کر کرتا ہے، کیا حرج ہے اس کے اندر. تو اگر آپ کسی سمجھ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یوں نظر آؤں، میں یوں نظر آؤں، یا میں ایسا نظر آؤں، تو ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے. اللہ نے جیسا بنایا ہے ویسے اس کو غنیمت جانے. بہت اچھا ہے، اللہ پاک نے بڑی اچھی تخلیق فرمائی ہے ہماری. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ اپنے چہرے کے اندر کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں، خوبصورتی لانا ہی چاہتے ہیں، یا اپنے اندر وہ چوکن لانا چاہتے ہیں، تو گھریلو علاج باقاعدہ کتاب موجود ہے مکتبۃ المدینہ کی، وہ لے لیں. اس میں کئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں. میں نے آپ کو 2 باتیں تو بیان کی، میں نے آپ کو روکنے کے بجائے میں نے 2 راستے بیان کر دیے. نمبر 1، جو کرنے جا رہے ہیں اس کی شریعت کی اجازت لیں. نمبر 2، اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر اس کی طرف جائیں کہ جو بیسٹ ڈاکٹر ہو، بیسٹ ڈاکٹر ہو، بیسٹ ڈاکٹر ہو. پھر وہ بھی دیکھیں کیا آپ کو رزلٹ ملتا ہے. کیا بات ہے.